8 جون 632 جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب اس نئے ریاست کو کون لیڈ کرے گا، کون خلیفہ بنے گا۔ وہ ریاست جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 میں مدینے میں رکھی تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ریاست اب صرف مدینے تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ پورے جزیرہ نما عرب میں پھیل چکی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب کون اس نئے ریاست کو لیڈ کرے گا، اور مسئلہ اسی وجہ سے بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، انہوں نے کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا ایز اے خلیفہ، کہ ان کے جانے کے بعد کون خلیفہ بنے گا اور کون مسلمانوں کو لیڈ کرے گا، تو انہوں نے بھی کسی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ اب الیکشن پر آنے سے پہلے تھوڑی سی دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد مدینے میں پولیٹیکل سچویشن کیا تھی، سیاسی صورتحال کیا تھی۔ اب وہاں پر دو مین گروپس تھے، ایک تھا مہاجر اور ایک تھا انصار۔ مہاجر آپ کو پتہ ہے وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو انہیں ہم کہتے ہیں مہاجر۔ اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینے کے نیٹیوز تھے، جو وہاں پر رہتے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجر کو گھر دیا تھا، شیلٹر دیا تھا اور ان کی مدد کی تھی۔ اسی وجہ سے ہم انہیں انصار کہتے ہیں۔ انصار کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ہیلپرز، مدد کرنے والے۔ تو یہ دو مین گروپس تھے اس ٹائم مدینے میں۔ اب اگر دونوں گروپس کی بات کی جائے، مہاجر کی بھی اگر بات کی جائے اور انصار کی بھی بات کی جائے، تو یہ دونوں گروپس جو تھے وہ متفق نہیں تھے، ان دونوں کے اندر اتفاق نہیں تھا۔ سب سے پہلے اگر مہاجر کی بات کی جائے تو مہاجر کے اندر بھی تقریباً کچھ 3 گروپس تھے۔ سب سے پہلا گروپس جو تھا اسے ہم کہتے ہیں آرتھوڈکس۔ آرتھوڈکس وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی ساتھی تھے، ان کے بہت کلوز انٹیمیٹ کمپینینز تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا شروع میں، جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی۔ شروع میں ان لوگوں نے پرسیکیوشن بھی فیس کیا تھا، ہر قسم کا ظلم ان لوگوں نے فیس کیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ ہجرت کیا تھا۔ ان گروپس میں جو مین ممبرز تھے ان میں سے تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ الجراح تھا، سعد بن ابی وقاص تھا۔ تو یہ مین ممبرز تھے اس گروپس میں۔ اچھا، ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہم نے پورا وہ دیا تھا، پورا اسٹرگل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اور وہ یہ ان کے قریبی ساتھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب جو بھی ہوا تھا تو ان لوگوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور ان لوگوں کو پوری انڈرسٹینڈنگ تھی، پوری ٹیچنگ تھی اسلام کی، ہر طرح کا جو ایشو تھا تو اس پر یہ لوگ بات کر سکتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا زیادہ تر ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا تھا۔ اچھا، مہاجر کے اندر جو دوسری پارٹی تھی وہ تھی ایلائٹس۔ ایلائٹس یہ وہ پارٹی تھی جن کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد خلیفہ کا جو حق ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہیں ہم اہل بیعت کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ وہ ان کے کزن تھے، اور خلافت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینگ اے کزن اینڈ بینگ اے ممبر فرام دی فیملی آف پروفیٹ پیس بی اپون ہم، ہی واز آلسو ہز سن ان لا، تو اسی وجہ سے خلافت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہے۔ اب اس ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس الیکشن میں بھی موجود نہیں تھے، اور وہاں پر بھی موجود نہیں تھے، اور نہ وہ کینڈیڈیٹ تھے اس الیکشن میں، اور یہ جو پارٹی تھی تو ان کی تعداد بہت کم تھی، کافی چھوٹی تعداد میں تھی یہ پارٹی، ان کے نمبرز کافی کم تھے۔ بعد میں پھر جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں آئیں گے، اور پھر بعد میں جب ہم شیعزم کو ڈسکس کریں گے، تو پھر بعد میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پھر یہ پارٹی
گرو ہوتی ہے اور کس طرح پھر اسلام سپلٹ ہوتی ہے ان 2 پارٹس، سنی اینڈ شیعزم میں۔ لیکن اس ٹائم جب یہ الیکشن ہو رہا تھا تو اس ٹائم ان کی جو تعداد تھی وہ کافی کم تھی۔ اچھا، مہاجر کے اندر جو تیسری پارٹی تھی وہ تھی امیت۔ امیت یہ قریش کے اندر ایک قبیلہ تھا جسے ہم بنو امیہ کہتے ہیں، اور ان کا سربراہ تھا ابو سفیان۔ اب یہ وہ مسلمان تھے جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سالوں تک دشمنی کی تھی، اور اسلام سے جو مین خطرہ تھا شروع میں اور کافی دیر تک، تو یہ وہ امیت تھے، یہ وہ قریش سے تعلق رکھنے والا وہ قبیلہ تھا، ابو سفیان جس کا لیڈر تھا۔ اور ان لوگوں نے اسلام جو تھا وہ 630 میں جب فتح مکہ ہوتی ہے تو فتح مکہ کے موقع پر جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالے اور انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کا کافی ٹائم نہیں ہو، تقریباً کچھ 2-3 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، تو لہٰذا یہ لوگ جو تھے یہ الیکشن کے لیے ایبل نہیں تھے، کیونکہ وہ نفرت میرے خیال میں کسی حد تک ان لوگوں کے اندر تھی، اور اسلام اگر ان لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا سو ایسے لوگ تھے جنہوں نے ولنگلی اسلام ایکسیپٹ کیا تھا رضامندی کے ساتھ۔ لیکن میرے خیال میں امیت میں اب بھی کافی تعداد میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجبوری میں اسلام ایکسیپٹ کیا تھا کیونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لہٰذا ان کے اندر کسی حد تک نفرت تھی۔ تو یہ پارٹی جو تھی وہ ایبل نہیں تھی، لیکن یہ پارٹی بھی تھی، یہ بھی چاہتے تھے کیونکہ ہم ایک پریسٹیجس ٹرائب ہے پورے جزیرہ نما عرب میں، لہٰذا ہم جو ہے وہ حقدار ہے خلافت کے۔ تو مہاجر کے اندر یہ 3 پارٹیز تھے۔ اب آتے ہیں انصار کے اوپر۔ اب انصار کے اندر 2 مین ٹرائبس تھے، ایک ہمارے پاس تھا اوس اور ایک ہمارے پاس تھا خزرج۔ اوس اور خزرج کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسلام کی آمد سے پہلے، مطلب کہ ہجرت کرنے سے پہلے، ان لوگوں کے درمیان کافی رائیولریز چل رہی تھی، کافی دشمنی ان 2 گروپس کے درمیان تھی، کافی خون خرابہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے اسی وجہ سے بھی مدینے میں انوائٹ کیا تھا تاکہ ایک نیوٹرل ایک رولر ہو جو ان کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہو، جو کنفلکٹس ہو، تو ان کو ختم کی جائے۔ تو اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں نے مدینے میں انوائٹ کیا تھا، اور ایز اے رولر ان لوگوں نے ان کو ایز اے رولر اپوائنٹ کیا تھا۔ اب ان کے درمیان مسئلہ یہ تھا کہ جو اوس ٹرائب تھا وہ چاہتا تھا کہ خزرج سے کوئی ہیڈ جو ہے وہ خلیفہ نہ بنے، کیونکہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر یہ پرسیپشن تھا کہ اگر خزرج سے کوئی ہیڈ بنے گا، کوئی سربراہ بنے گا، تو لہٰذا یہ لوگ پاورفل بن جائیں گے اور یہ اپنی جو پرانی دشمنی ہے تو پھر ان کا بدلہ یہ ہم سے لے سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر بھی جو تھی وہ یونٹی نہیں تھی، یہ متفق نہیں تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو باقی صحابہ کرام تھے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مارننگ میں ان کے فنرلز میں وہ بزی تھے، قبر کھود رہے تھے اور باقی جو رسم رواج تھے تو ان کو وہ پورا کر رہے تھے، تو وہ وہاں پر بزی تھے۔ اب ایک بندہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو یہ نیوز وہ دیتے ہیں کہ ثقیفہ کے کوارٹر میں انصار جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ایک اسمبلی جو ہے وہ گیدر ہو چکی ہے، اور وہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہیڈ اپوائنٹ کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور وہ کسی کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ایز اے نیکسٹ رولر۔ اب جب یہ نیوز ان کے پاس آتی ہے تو وہ کافی شاکڈ ہوتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اس طرح انصار جو ہے وہ ثقیفہ کے کوارٹر میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ ایک رولر کا انتخاب کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں وہاں پر جانا چاہیے۔ تو وہ ایک دم روانہ ہوتے ہیں ثقیفہ کے کوارٹر کی طرف، راستے میں ان کے ساتھ ابو عبیدہ الجراح بھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور یہ تینوں جاتے ہیں ثقیفہ کے کوارٹر میں۔ اچھا، جب وہ ثقیفہ کے کوارٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ کافی اونچی آواز میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کون خلیفہ بنے گا۔
تو انہوں نے اپنا ایک کینڈیڈیٹ بھی اپوائنٹ کیا تھا. اس کینڈیڈیٹ کا نام تھا سعد بن عبیدہ جس کا تعلق تھا خزرج ٹرائب سے. اب جب یہ لوگ انٹر ہوتے ہیں اس ثقیفہ کے کوارٹر میں تو ان کے درمیان ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ قریش سے ہے، اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کافی کلوز کمپینین بھی رہ چکے ہیں اور سب چیز کا ہمیں علم ہے. لہٰذا جو خلیفہ ہوگا تو وہ مہاجر سے ہوگا، وہ انصار سے نہیں ہوگا. اب اس پر اس طرح ہوتا ہے کہ انصار کا کہنا ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ چونکہ مدینہ کے رہنے والے ہم ہیں، ہم یہاں کے نیٹیوز ہیں، اور چونکہ ہم مدینہ کے نیٹیوز ہیں تو لہٰذا کون رولر بنے گا یہ اختیار جو ہے وہ انصار کے پاس ہے، نہ کہ مہاجر کے پاس ہے. اب ان میں سے اس طرح ہوتا ہے کہ انصار سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام تھا حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ان سے فرماتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ 2 رولر اپوائنٹ کرتے ہیں، ایک رولر ہم اپوائنٹ کریں گے مہاجر سے اور ایک رولر ہم اپوائنٹ کریں گے انصار سے. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ریاست ہو اور ایک ریاست میں 2 سربراہ ہو، تو یہ کنفیوژن پیدا کرے گی کہ ریاست ایک ہے اور سربراہ 2 ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. اب اس پر حباب بن منظر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارا کہنا نہیں مانیں گے تو وہ انصار سے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے کہ ہم مہاجر کو یہاں سے ایکسپیل کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے مدینہ سے، اور ہم پھر اس کے بعد اپنا سربراہ اپوائنٹ کر لیں گے. اب اس بات پر حباب بن منظر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کافی ہاٹ ورڈز کی ایکسچینج بھی ہوتی ہے، اور مطلب ان کے درمیان تھوڑی سی ریزننگ شروع ہوتی ہے، جھگڑا وغیرہ شروع ہوتی ہے، بحث شروع ہوتی ہے. اب اس پر ابو عبیدہ الجراح جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور وہ انصار سے فرماتے ہیں کہ اے انصار، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام ایکسیپٹ کیا تھا اور ہمارا ساتھ دیا تھا، لہٰذا اس طرح کرے کہ آپ یہ ایسا نہ کرے کہ آپ پہلے والے بن جائے اور جو اس اسلام کو جو ہے وہ اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو کمزور کرے اور اس نئے ریاست کو کمزور کرے. لہٰذا آپ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور جنہوں نے ہماری مدد کی تھی، اور جو پہلے شروع میں مسلمان ہوئے تھے. پلیسٹ آف عقبہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو ان لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا ہجرت سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا تھا، تو آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ پہلے والے بن جائیں اور آپ جو ہے وہ اسلام سے بے دخل ہو جائیں. اس پر اس طرح ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ابو عبیدہ الجراح کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں انصار سے کہ اس طرح ہے کہ یہ لوگ جو ہے آپ کے سامنے 2 کمپینینز کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ ان میں سے ایک کو اپوائنٹ کریں ایز خلیفہ، ہم سب کو ایکسیپٹ ہوگا. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کیوں خلیفہ بنیں گے، ہم سے زیادہ حق تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیونکہ یہ ان کا ساتھی تھا غار سور میں ان کا ساتھی تھا، جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کے دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک کمپنی دیا تھا، ان کے ساتھ تھے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بہت قریبی ساتھی ہیں، آپ ان کے بہت اچھے دوست بھی تھے، آپ نے ہر طرح کا ظلم بھی فیس کیا ہے، تو اس طرح کرے کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ بنے. تو اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اور ابو عبیدہ الجراح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں. اب وہ ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، ان کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں. اب انصار میں اس طرح ہوتا ہے کہ انصار کے اندر تھوڑی سی ڈسپیوٹ شروع ہوتی ہے، اور انصار کا جو کینڈیڈیٹ تھا جس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، سعد بن عبیدہ، تو وہ اس ٹائم بیمار تھا اور وہ لیٹا ہوا تھا بیڈ کے اندر.
تو وہ جو تھا وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا، لہٰذا انصار جو ہے وہ اٹھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ اوس قبیلے کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا بشیر بن سعد، تو وہ اٹھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ باقی اوس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کینڈیڈیٹ تھا جو ان کے اپوزٹ کھڑا تھا الیکشن میں، جس کا نام تھا سعد بن عبیدہ، تو وہ بھی اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بیعت کرتے ہیں، اور سب جو ہے وہاں پر متفق ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایز خلیفہ مقرر کرتے ہیں، فرسٹ خلیفہ۔ تو لہٰذا پھر اگلے دن 9 جون کو اس طرح ہوتا ہے کہ سب جاتے ہیں مسجد نبوی، اور وہاں پر مختلف قبائل آتے ہیں اور وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پھر وہ بیعت کرتے ہیں، اور وہ سب ان کو یونائٹڈلی وہ سب ان کو ایک خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد وہ اپنی پہلی سپیچ کرتے ہیں مسجد نبوی میں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آپ لوگوں نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے ایز خلیفہ، لیکن میں آپ سب میں سے پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا جہاں مجھ سے غلطی ہوگی، جہاں میں کچھ غلط کام کروں گا، تو آپ لوگوں کا یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کام جو ہے وہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں غریب کو، ویک کو، کمزور کو مالدار سے یا پاورفل بندے سے میں اس کو پروٹیکٹ کروں، لہٰذا مختلف قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں جو کہ ایک شروع میں جو آج کل کے رولرز بھی کرتے ہیں، جو ان کا ایک ایگورل ایک سپیچ تھا۔ اب اگر بات کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس پر 3 ورژنس ہے۔ پہلا ورژن یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا تھا۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا، اور تیسرا ورژن یہ ہے کہ ان کے ساتھ انہوں نے شروع میں بیعت تو نہیں کیا تھا، لیکن پھر بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ بکس میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑے سے ایشوز تھے۔ ایشوز یہ تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدق میں ایک لینڈ تھا، تو انہوں نے ان سے وہ لینڈ لیا تھا، جس پر ان کے درمیان تھوڑی سی ایشوز کریٹ ہوئی تھی۔ تو لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خلیفہ بننے کے بعد نہ ان کے سامنے اس کے ساتھ کوئی ملاقات کی تھی، نہ اس کے پاس گئی تھی۔ تو اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی 6 مہینوں تک، تو انہوں نے بیعت نہیں کیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ اچھا، الیکشن کی بات کی جائے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس الیکشن کو۔ اگر 2 قسم کے لوگ کرٹیسزم آتی ہے اس الیکشن پر، ایک یورپ سائڈ سے آتی ہے، اور ایک جو شیعہ جو ایک اسلام کے اندر جو ایک فرقہ ہے، ایک سیکشن ہے، تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ ایک کو تھی، ایک مارشل لا تھی اگینسٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس پر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ ایک کو تھی، ایک مارشل لا تھی ان آرتھوڈکس ٹرائب کا۔ اچھا، جب یورپین سائڈ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ جب کرٹیسائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان ڈیموکریٹک تھا، اور ان ڈیموکریٹک اسی وجہ سے بھی تھا کہ ٹرائبس کے کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس نئے ریاست کا سربراہ کون تھا۔ اب جو شیعہ والا ورژن ہے اس پر تو پھر ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن یورپین والوں پر میں اگر بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ اس ٹائم کوئی ماڈرن ڈیموکریٹک سسٹم نہیں تھا۔ اس ٹائم جو تھا وہ بیعت کا سسٹم تھا، مطلب اگر میں کسی کو سربراہ بناؤں گا تو میں جاؤں گا اس کے ساتھ میں بیعت کروں گا، اس کے بعد وہ میرا سربراہ ہوگا۔ تو لہٰذا وہ الیکشن ایسی ہوئی تھی کہ اس میں بیعت ہوا تھا،
یہ کوئی اگر بعد میں امیت کے ٹائم میں ہم دیکھیں گے تو امیت نے اپنے بیٹے یزید کو ڈائریکٹلی جو تھا وہ اپوائنٹ کیا تھا، اور عباسد کے ٹائم میں بھی پھر وہ سسٹم تھا جو پھر ہم ملوکیت کی طرف گئی، لیکن یہ ملوکیت نہیں تھی، یہ خلافت تھی۔ اس میں بیعت تھا مسلمانوں کے مشورے سے، قرآن شریف کی جو آیات تھی امر شور بینہم، کہ تمام معاملات مسلمانوں کے آپس میں باہمی مشورے سے ہوں گے، تو لہٰذا پہلے وہاں اس سربراہ نے وہاں پر جو تھا ان کے ساتھ بیعت کیا، اوس نے بھی کیا، خزرج نے بھی کیا، اور باقی مسلمانوں نے بھی کیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں نیکسٹ ڈے انہوں سارے عرب کے جو ٹرائبس تھے وہ آئے تھے اور سب نے ان کے ساتھ بیعت کیا تھا۔ تو لہٰذا وہ اس ٹائم کا جو سسٹم تھا جسے آپ ڈیموکریٹک سسٹم کہہ سکتے ہیں، ماڈرن ڈیموکریٹک، جو ماڈرن ٹائم میں جو ڈیموکریسی ہے تو یہ سسٹم اس ٹائم نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ کرٹیسزم جو ہے وہ آئی ووڈ سے، میری اپنی ایک اوپینین ہے، آپ میرے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے ڈیموکریسی کدھر تھی؟ ان کا اپنا ایک سسٹم تھا وہاں پر۔ اچھا، یہ اس الیکشن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبس، انڈیپینڈنٹ ٹرائبس تھے، اور ٹرائب جو تھے وہ ایک دوسرے کو سربراہ بناتے تھے، اور جتنے بھی ٹرائبس تھے وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ٹائم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہ سارے ٹرائبس نے اپنا ایک لیڈر اپوائنٹ کیا تھا، ایک خلیفہ اپوائنٹ کیا تھا جو سارے ٹرائبس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ ایک سینٹرلائز گورنمنٹ کی کنسیپٹ رکھی وہاں پر، اور وہاں پر ایک شورا کا سسٹم بھی تھا جو پھر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ جتنے بھی فیصلے وہ کرتے تھے خلیفہ، شروع میں جو 5 خلیفے تھے تو وہ باہمی مشورے سے جو تھے وہ ڈیسیجن لیتے تھے، وداؤٹ اینی کنسلٹیشن وہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے تھے۔ تو لہٰذا وہ اس ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی تھی اس کے اندر، کائنڈ آف ڈیموکریسی سسٹم تھا، جس طرح آج کل پریزیڈنشل فارم آف ڈیموکریسی ہے یا پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، تو وہ بھی ایک ڈیموکریسی تھی، کچھ فیچرز تھے۔ ہاں، آپ کمپلیٹ ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس ٹائم میرے خیال میں وہی پاسبل تھا جو وہ لوگ کر رہے تھے، جو بعد میں پھر اس سسٹم پر ہم بعد میں پھر باتیں بھی کریں گے۔ تو فرسٹ ٹائم جو تھا عرب والے جو تھے انہوں نے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا جو ان کو لیڈ کرے گا اور وہ ان کا سربراہ ہوگا، اور اپنے مشورے سے بیعت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی۔ تو لہٰذا یہ الیکشن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد وفات کے بعد جو مسلمانوں نے کیا تھا، جس میں 2 کینڈیڈیٹس تھے، ایک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ایک سعد بن عبیدہ تھا، جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ ٹائم خلیفہ اپوائنٹ ہوئے تھے۔ تھینک یو۔